جوڈیشل ریفارم آپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اگر آپ اپنے نظر سے کس طرح دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ریفارم کی ضرورت ہے، کن ایریاز میں؟ یار یہ جوڈیشل ریفارم تو بالکل ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تاثر یہ ملے کہ جو جج چیف کو نہیں اچھا لگتا اس کا استعفیٰ آ جائے گا. کہ جملے بڑے بڑے سینئر کورٹ رپورٹرز نے دیے ہیں، میں سن کے حیران تھا کہ ٹرے میں رکھ کے استعفیٰ پیش کیا گیا اعجاز صاحب کا. یہ میں سن رہا ہوں پچھلے 4 دنوں سے پوڈ کاسٹ کے اوپر جملے. بڑے خوفناک قسم کے جملے ہیں کہ بھائی میئر تھریٹ کے اوپر ہی ایسے کر کے آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ واز واٹ از ناٹ. بٹ جوڈیشل ریفارمس کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. ناٹ اونلی ڈو آر کورٹس نیڈ ٹو انکریز ان سائز، دے آلسو نیڈ ٹو بی مور ایکسیسیبل. وہی ٹیکنالوجی والی بات کروں گا کہ پیپر ورک کم کریں، ٹیکنالوجی پہ پی ڈی ایف کے اوپر ایکسیسیبلٹی کے اوپر زیادہ جائیں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے اب جو سیکنڈ موسٹ سینئر جج ہیں مارچ کے بعد آفٹر سردار طارق رحیم صاحب ریٹائرز از منصور الحق صاحب. ہی از اے بگ فین آف ٹیکنالوجی اینڈ ڈیجیٹائزنگ جوڈیشری. اس کا کام بھی رہا ہے، ان کے تبصرات بھی آتے رہے ہیں، ان کی خواہش بھی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ان کا ٹینور اگر ان کو 3 سال کا ملتا ہے تو ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائیں گے، جو کہ ایک اچھی بات ہوگی. جوڈیشری کے نمبرز بڑھانے کی میں نے آپ سے بات کر دی. ساتھ میں دیکھیں ہمیں مجھے لگتا ہے کہ لانگ ٹرم فکس بینچز چاہیے. ہر 2.5 مہینے کے بعد روسٹر بدلتا ہے. سول کا جج کرمنل سن رہا ہے، کرمنل کا جج سنگل بینچ، ڈبل بینچ، یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک بندے کو 2.5 مہینے میں نئی پراپر ہیئرنگ مل پاتی. 2-3 ہیئرنگز میں جج ہی کبھی آگے پیچھے ہوتا ہے، کبھی دیر سے بیٹھتا ہے، کیس ہی ڈسچارج ہوتا ہے، باری نہیں آتی. تو 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی آپ کو ایک ہیئرنگ ملے گی. اس ایک ہیئرنگ جو آپ کو مل گئی، جج کی بات نہیں بنی، آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، جج صاحب نے کہا جی اگلے ہفتے دیکھتے ہیں. اگلے ہفتے جب آیا تو جج صاحب لیٹ تھے یا چھٹی پہ تھے تو آگے اور چلا گیا 2 ہفتے. تب 2 ہفتے بعد پتہ چلا جی جج صاحب بھی چینج ہو گئے، روسٹر میں نیا جج آ گیا. آپ کو ذرا لانگ ٹرم بینچز بنانی پڑیں گی. آئی تھنک دیر از نو ہارم اگر آپ فکس بینچز بنا دیں. دیکھیے ہم خود تصور کرتے ہیں کل کو میں 45 سال کا ہوں گا تو میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہوں فار ایلیویشن ایز اے ہائی کورٹ جج. میری پرائمری پریکٹس کرمنل لا ہے اور کانسٹیٹیوشنل لا ہے. سول سائڈ پہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر میں ایک فیئر انالیسس کروں ان ٹرمز آف دا پرسنٹیج ورک آئی ڈو، آف کورس واٹ ایور وی ڈو ڈیلیجنٹلی، بٹ ان ٹرمز آف مور پریکٹس اینڈ مور ایریا کورڈ، تو اٹ وڈ پرہیپس بی بیٹر کہ مجھے صرف کرمنل اور کانسٹیٹیوشنل سائڈ کے کیسز پہ رکھا جائے اور میں اس طرح کرا دوں. بیکاز ہم نے دیکھا نا کہ پھر چودھری افتخار صاحب بیٹھ کے جن کو کچھ نہیں پتا کارپوریٹ ورلڈ کا، بزنس ورلڈ کا، وہ ریکارڈ ایک کا جنازہ نکال دیتے ہیں اور ملک کو اربوں کا نقصان پہنچا دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے پھر ہمارے ساتھ، یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ ایک سمر مبارک منص صاحب کی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی فریکنگ ہوگی یہاں پہ اور اس طرح سے سونا نکل آئے گا، کاسٹ ہو جائے گی، اور وہ کہتے ہیں واہ واہ. نہ ان کو اس چیز کا پتہ، نہ ٹیکنالوجی کا پتہ، نہ جغرافی کا پتہ، نہ کارپوریٹ کا پتہ، نہ انٹرنیشنل فنڈنگ کا پتہ، نہ کنسورشیم کا پتہ، نہ سنڈیکیٹ کا پتہ، نہ بوروئنگ کا پتہ، نہ لینڈنگ کا پتہ، نہ کنسسٹنسی کا پتہ ان ٹرمز آف یور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پالیسی. یہی پھر انہوں نے وہ راجا رینٹل جو ایک ٹیگ دیا گیا بڑا تہذیب آمیز راجا پرویز اشرف صاحب کو، اور اس چکر کے اندر وہ چونکہ خبر پھیل گئی تھی اور وہ نام اتنا ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا بھائی مجھے رینٹل پاور بجٹ میں بھی کارکے میں بھی کچھ کرنا ہے. ایسے ہی نہیں چلتے ملک. تو مے بی فوکس بینچز، ڈیڈیکیٹڈ بینچز ہوں تو کیا نقصان ہے. اگر ایک جج بیٹھا ہے تمہیں تو تنخواہ مل رہی ہے نا، بٹ تم جس چیز کے 45 سال بطور وکیل ایکسپرٹ تھے تم وہی چیز آگے پرفارم کرو بھائی، اسی ایریا کے اندر ہو، دیٹ از گڈ. 4th تھنگ، خاص طور پہ جو ہمارے کرمنل لاز ہیں جس میں آپ کے میرے حقوق بڑے متاثر ہوتے ہیں، a lot of sensitization is needed. ریفارم میں سے بھرتیاں کرنے سے کام نہیں ہوگا، ایون خواتین کو انڈکٹ کرنے سے اکیلے کام نہیں ہوگا، بیکاز خواتین بھی پروڈکٹ معاشرے کی ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی کبھی کبھی پیٹریارکی امبیڈ ہوتی ہے. عورت اور بچے کو لے کے ہم لوگ سینسٹائز نہیں ہیں، اقلیتوں کو لے کے، غیر مسلموں کو لے کے ہم لوگ سینسٹائز نہیں ہیں. بہت زیادہ کام ہماری پولیس پہ اور ہماری جوڈیشری پہ کرنے کی ضرورت ہے. ایز somebody who does repeatedly child marriage cases، چھوٹی بچیاں جن کا مذہب بھی جبری طور پر تبدیل کرایا جاتا ہے، ان کو اغوا کر کے پھر سیکشول ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے، پھر وہ نکاح شکا کر لیتے ہیں، اور پھر ان بچیاں کیسے 1 1.5 2 کے بعد واپس گھر آتی ہیں آفٹر ہیونگ گون تھرو دیٹ ٹراما. اور جو اس دوران پولیس کا رویہ ہوتا ہے، آئی اوز کا رویہ ہوتا ہے، عدالتوں کا رویہ ہوتا ہے، پیپل برنگ دیئر پرسنل فیملی اینڈ ریلیجس ویلیوز ٹو دا کورٹ. ملک چلتا ہے یونیفارم انٹرپریٹیشن آف دا لا اینڈ آئین کے اوپر. آپ کے کنزرویٹو یا لبرل ہونے پہ نہیں چلتا، وہ تو آپ کو گھر رکھ کے آنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ کے لبرل ہوتے ہوئے آپ کو بہت سے قانون اچھے لگتے ہوں پاکستان کے، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا نا بھائی. میں لوگوں کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ہم ایک ہیں جو ہیں، ہماری تاریخ ہے، ہم ایک کمپاؤنڈ نیشن ہے. ہمیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو امریکہ کی محبت میں ہم سارے جہادی پیدا کر رہے تھے، اور ہمیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پھر امریکہ کی محبت کے اندر ہم اپنے لوگوں کو دہشت گرد کہہ رہے تھے.
ہم ایک کمپاؤنڈ نیشن ہے. ہمارے یہاں ڈھول بھی ہے, ہمارے یہاں ستار بھی ہے, ہمارے یہاں رباب بھی ہے, ہمارے یہاں طبلہ بھی ہے. یہ ہماری ثقافت ہے. رقص بھی ہے, موسیقی بھی ہے, ہمارے یہاں مزار پہ جانے کا کلچر بھی ہے, پیر مرشد کا روایتی کلچر بھی ہے. ہمارے یہاں بالکل آرتھوڈاکس لوگ بھی ہیں. ہمارے یہاں حمد و نعت کا سلسلہ ہے بھی, ختم نیاز بھی ہے, نہیں بھی ہے. یہ تمام تر چیزیں ہیں, تمام تر روایتیں ہیں. ہمیں اس کو لے کے ساتھ چلنا ہے. اگر آپ بالکل ہی مختلف معاشرہ چاہتے ہیں, بالکل ہی ڈفرینٹ چیز چاہتے ہیں, تو بھائی اسی کے لیے تو آپ ٹریول کرتے ہیں, ورنہ آپ ٹریول کیوں کریں گے؟ کراچی میں اگر 420 ڈسٹرکٹ کھول دیں گے تو ایمسٹرڈیم کون جائے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایمسٹرڈیم سے لوگ اس لیے جاتے ہیں. یا اگر آپ بہترین قسم کے آرٹ فینسی ٹیک کلبس کھول دیں گے تو برلن میں کیا مزہ آئے گا؟ آپ تو ہر جگہ جاتے ہو وائب لینے کے لیے نا. گورا یہاں پہ آتا ہے تو وہ بادشاہی موز دیکھ کے کہتا ہے, یا گلگت ہنزا جا کے کہتا ہے یار واہ. ہم گلگت ہنزا اس طرح سے انجوائے نہیں کرتے, ہم چترال اس طرح سے انجوائے نہیں کرتے, یا ہم تھر بھی اس طرح سے, منجو داڑو بھی اس طرح سے انجوائے نہیں کرتے جیسے وہ آگے کرتا ہے. وہ ہماری ہاسپٹیلٹی دیکھ کے گلی محلوں میں ریسٹورینٹس کے اندر جیسے وہ یوں ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو گیون ہے. کسی سے مل لو کہ 2 منٹ بات کر لو کہ بھائی چائے پیئیں گے. گورے یہاں کیا یہ کلچر نہیں ہے. گورا کہتا ہے ٹائم کم ہے بھائی. یہ نہیں کہ وہ بد اخلاق لوگ ہیں, بٹ ویلیوز, کلچرز, ہاسپٹیلٹی, انوائرمنٹ, آرکیٹیکچر, سب کچھ یہ ایک وائب ہے, ایک فیل ہے بھائی. تو کچھ چیزیں آف کورس ایسی جو یونیفارم ہر جگہ ہونی چاہیے, جیسے ٹریفک لاس. آئی ڈونٹ تھنک اے بیڈ ٹریفک سینس از اے کلچر وی شوڈ انجوائے. وہ ہر جگہ ہونی چاہیے, قانون کی پاسداری وغیرہ. بٹ یہ ہے, یہ ایک بیوٹی ہے پاکستان کی, اس کو پرزرو کر کے اس کا جو کلچر ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے چلیں. ہر چیز نیو یارک سے, امریکہ سے امپورٹ کر کے یورپ سے یہاں نہیں لگائی جا سکتی. اور ہم نے انفارچونیٹلی خاص طور پہ مشرف صاحب کے دور میں اور اس کے بعد بھی, چونکہ بڑا یہ کاؤنٹر وائلنس سیکسزم کے نام کے اوپر فنڈ آتا رہا, پالیسی اور لابنگ کا US اسٹیٹ سے ڈیفٹ سے فنڈ آتا رہا. ہم نے لٹرلی پیسے لے کے لوگوں سے ایکٹیویزم کروائی, لابنگ کروائی, قانون سازیاں اس ملک میں کروائیں. اچھے قانون بھی آئے, مگر اچھے قانون اگر پوچھ کے نہ آئیں, کنسلٹ کر کے نہ آئیں, تو تلخیاں ہوتی ہیں, اتفاق رائے پیدا نہیں ہو پاتا, انا کے مسئلے بھی آ سکتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے, مسٹرسٹ بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے سب نے آمادہ ہو جانا تھا, مگر جب آپ کو لگتا ہے نا یار کہ یہ فیصلہ جو ہے کسی باہر والے نے کیا ہے. جس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں روایتی انداز میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اگر آپ جا کے والدین کو کہیں نا کہ مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی ہے, تو والدین آگے سے کہتے ہیں بیٹا پوچھ رہے ہو بتا رہے ہو, کیونکہ ہماری مرضی سے ہونی تھی نا. تو اٹ از ہاؤ یو فریم اٹ کہ امی یہ لڑکی پسند ہے, آپ ان کی والدہ سے بات کر کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے وہ لڑکی واقعی میں بہت اچھی ہو, یا وہ لڑکا واقعی میں بہت اچھا ہو اور آپ کے امی ابو کو بہت اچھا لگے. بٹ اٹ از ہاؤ یو پرپوز اٹ کہ جی ہے یا بس ہے, آئے نہ آئے مجھے فرق نہیں پڑتا. تو شاید وہ لہجہ سن کے وہ کہے یار پھر ٹھیک ہے ہم نہیں آتے, تم اپنی مرضی کے خود مالک کو, اپنا اچھا برا خود ڈھونڈ لینا, سوچ لینا. اور کبھی اگر آپ اس کو برین اسٹارمنگ میں, ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کر کے اونرشپ دیں, بیکاز ہم ایز فیملیز رہتے ہیں, ہم علیحدہ نہیں ہو جاتے, تو وہ اونرشپ لیتے ہیں. میں نے بڑے چھوٹے گھر کے لیول پہ آپ سے ایگزامپل کی بات کر دی, تو پارلیمان میں بھی انسان ہی ہیں, وہ انسانی ایتھکس اور ریلیشن شپ ہی ہیں. ہم نے بڑے ایسے قانون پاس کر دیے, اچھے قانون پاس کر دیے, جن پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ وہ کنسنسس سے پراپرلی نہیں آئے تھے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے. ہمارے YouTube چینل پہ پورا ورژن موجود ہے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.